جو قوانین ہیں اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ منو کے قانون کے مطابق بقول ڈاکٹر بان لی کے مطابق عورت ہمیشہ کمزور اور بے وفا سمجھی گئی ہے، اور اس کا ذکر ہمیشہ حقارت کے ساتھ آیا ہے۔ شوہر مر جاتا تو عورت گویا جیتے جی مر جاتی اور زندہ درگور ہو جاتی، کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی قسمت میں تان و تشنیع اور ذلت و تحقیر کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ بیوہ ہونے کے بعد اپنے متوفی یعنی شوہر کے گھر کی لونڈی بن جاتی یا دیوروں کی خادمہ بن کر کے رہنا پڑتا، اور اکثر خواتین بیوائیں اپنے شوہر کے ساتھ چتا پہ ستی ہو جاتی تھی۔ یہ تو انگریزوں کے آخری دور تک چلا ہے۔ راجا رام موہن رائے، جن کو ریفارمر کے طور پر جانا جاتا ہے، انہوں نے یہ رسم دور کرنے کے واسطے تحریک چلائی، اور اب جا کر کے یہ رسم ختم ہوئی، ورنہ اس وقت تک زندہ عورتوں کو چتاؤں پر جلانے والے آج جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں اخلاق و کردار کا۔ چانک نیتی بہت مشہور ہے ہندوؤں کے اندر۔ چانک برہمن، جنہوں نے منو جی مہاراج کی جو مسپرتی تھی اس کی تلخیص کی ہے، اس کی تشریح بھی کی ہے، وہ لکھتے ہیں، چانک نیتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دریا، مسلح سپاہی، پنجے والے، سینگ رکھنے والے جانور، بادشاہ اور عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چانکیہ نیتی باب 1 صفحہ نمبر 15۔ جھوٹ بولنا، بغیر سوچے کام کرنا، فریب، حماقت، طمع، ناپاکی یہ عورت کی انسٹنکٹ ہیں، جبلتی عیب ہیں، باب نمبر 2 چانکیہ نیتی۔ شہزادوں سے تہذیب اخلاق، عالموں سے شیریں کلام، قمار بازوں سے جھوٹ اور عورتوں سے مکاری سیکھنی چاہیے، چانکیہ نیتی باب نمبر 12 صفحہ نمبر 8۔ آگ، پانی، جاہل مطلق، سانپ، خاندان شاہی اور عورت یہ سب موجب ہلاکت ہیں، ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، چانکیہ نیتی باب نمبر 14 صفحہ نمبر 12۔ ہندوستان میں ستی کا رواج خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں سمجھا جاتا تھا، اور زندگی کا حق بھی ان سے چھین لیا جاتا تھا۔ بدھ مت جو نان وائلنس کے اوپر ہے، بدھ مت میں عورت کے بارے میں خیالات کا نمونہ مذہب و اخلاق کے انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار ایک بدھ مفکر شیولا ویگا نے پیش کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آلڈنبرگ نے اپنی کتاب میں بدھا مطبوعہ 19 صفحہ نمبر 194 میں نقل کیا ہے کہ پانی کے اندر مچھلی کی ناقابل فہم عادتوں کی طرح عورت کی فطرت ہے۔ پانی کے اندر جس طرح مچھلی کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح عورتوں کی بھی فطرت ہے، اس کے پاس چوروں کی طرح متعدد حربے ہیں، اور سچ کام کا اس کے پاس ہے کوئی گزر نہیں۔ یہ بدھ مت کے اندر حالات تھے۔ عربوں کا دور جاہلیت جو تھا اس میں بھی عورتوں کے کافی برے حالات تھے، اور جن حضرات نے حرمین شریفین کی زیارت کیا ہوگا اور حرم مکی میں مسجد عائشہ جانے کے لیے جو بسیں فی الحال ملتی ہیں، وہاں تو ہر دن تبدیلی ہوتی رہتی ہے، فی الحال جہاں سے بسیں ملتی ہیں اس کے پیچھے دیکھا جائے نئی عمارت جو بنی ہے، ایک جگہ خالی رکھی گئی ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عرب کے وہ قبائل جو لڑکیوں کی پیدائش کو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، اپنی لڑکیوں کو یہی دفن کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ باقی ہے۔ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب ذلت و عار سمجھتے تھے، ان کے لیے غم و اندوہ کا پیغام تھی۔ لڑکا پیدا ہوتا تو خوش ہو جاتے، لڑکی پیدا ہوتی تو قرآن نے کہا ہے کہ مسودن فہو کظیم، کہ چہرہ ایسا کالا ہو جاتا جیسا کہ سیاہ پڑ گیا ہے، شرمندگی کے باعث۔ عظمت جھک جاتی تھی ان کی لڑکیوں کے پیدا کرنے پر، یہاں تک نفرت بڑھ گئی تھی کہ سبھی نہیں، بعض قبیلے اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، بعض مفلسی کے ڈر سے بچیوں کو بیچ دیتے تھے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور صعصعہ بن ناحیہ کا بیان ہے، صعصعہ بن ناحیہ کا بیان ہے کتاب الاغانی میں یہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے میں 300 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا چکا تھا، یعنی 300 لڑکیوں کے باپ دفن کرنے جا رہے تھے زندہ، مگر میں نے انہیں خرید کر کے یا کسی ذریعے سے ان کو میں بچا چکا ہوں۔ یہ عربوں کے ہاں حالت تھی۔ اور ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، اپنا صحابی تھے، اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ میری ایک اہلیہ حاملہ تھی اور مجھے سفر درکار تھا۔ یہاں پہ وہ حدیث مختصر ہے، سنن دارمی کے حوالے سے تفصیلات اس کی ایسی ہیں کہ میری ایک اہلیہ حاملہ تھی اور میں سفر پر جانے کو تھا،
میں سفر پہ جانے لگا تو نفقہ دیتے ہوئے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر بچے کی ولادت ہو تو اس کے لیے یہ کر لینا، اور اگر لڑکی ہو تو پھر ہمارے قانون کے مطابق اس کو زندہ دفن کر دینا۔ بچی جب یہ چلا گیا تو ولادت جو ہی بچی کی ہی ہوئی۔ اب میری ہمت ہو نہیں سکی، آج کل ہو کرتے کرتے اس کے واپس آنے کے دن قریب آ گئے۔ بچی بڑی پیاری سی تھی، اور میں نے اپنی بچی کو اس ڈر سے کہ یہ آئے گا دفن کر دے گا، میں نے اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا۔ جب میرا شوہر آیا تو میں نے کہا کہ ولادت بچی کی ہوئی تھی اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق زندہ دفن کر دیا۔ میرا شوہر مطمئن ہو گیا۔ بچی اپنی خالہ کے پاس پرورش پا رہی تھی اور ذہین تھی، بڑی پیاری سی بچی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر آنے لگی، اور میں نے بتا رکھا تھا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ آہستہ آہستہ میرے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے کچھ دنوں کے لیے لے لیا۔ یہ بچی میرے شوہر سے مانوس ہونے لگی، خون تو ایک ہی تھا، مانوسیت بڑھنے لگی، اور میرا شوہر بھی اس بچی کا عادی ہونے لگا۔ جب بھی صحابی کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنا رہے ہیں، کہ جب بھی میں باہر سے آتا بچی میرا دھول پوچھتی، میرے لیے پانی کا انتظام کرتی، اور آہستہ آہستہ مجھ سے اتنی مانوس ہوئی کہ ایک روز میری بیوی سے رہا نہیں گیا، اور اس نے اس بچی کے تعلق سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بچی کی تعریف کی اور اس سے محبت کا اظہار کیا، شفقت کا اظہار کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ بچی یہ وہی ہے جو یہ آپ کی بچی ہے، اور جس کو میں نے کہا تھا کہ دفن کر دیا میں نے دفن نہیں کیا تھا، دیکھیے کتنی پیاری بچی آپ سے جڑ گئی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ جاہلیت کا اثر، شیطانی اثر میرے اوپر ایسا سوار ہوا کہ ایک دوپہر کو میں نے اپنی بچی کو لیا، اور ساری محبتیں، اس کی شفقتیں بھول گیا میں۔ بچی روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی کہ ابا دھوپ ہے، بعد میں چلیں گے، آپ کو پیاس لگی ہوگی نا، آپ کے اوپر دھول پڑ رہی ہے، اور میں نے اس کا کچھ بھی نہیں سنا، اور میں نے کنویں میں ڈال کر کے اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا۔ وہ ابا جان کہتی رہی، مگر میں باز نہیں آیا، اور میں اس بچی کے اوپر میں نے پورا ڈال دیا، اس کو زندہ دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ گھما لیا، سرخ ہو گیا چہرہ، اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے جاؤ، میرے سامنے سے جاؤ۔ یہ عربوں کی حالت تھی۔ قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بات ہے، کہ جاہلیت میں نے 8-10 لڑکیوں کو خود دفن کیا۔ یہ عربوں کی حالت تھی اس وقت کی۔ اب ان حالات کو دیکھو، ان حالات کے بعد سے اب جو یورپ دکھا رہا ہے ان کو نہیں دیکھیں، اس کے پہلے کی تاریخ کو دیکھیں۔ جس طرح سے یورپ پیش کر رہا ہے کہ ترقی اور آزادی یورپ کے پاس ہے، اسلام کے پاس ترقی اور آزادی نہیں، ان کی تاریخ کو سامنے رکھو اور اسلام کی تاریخ کو سامنے رکھو۔ ان کو دیکھ کر کے یہ دیکھیں کہ عورت کا مقام اسلام نے کیا دیا ہے، اسلام کا معاشرتی نظام اور عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں پہنچائی ہیں، اس میں ایک ہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، بہت اہم، تمام باتیں اہم ہیں، ان میں سے یہ اس عنوان کے تحت ایک بات مسلم اور کی روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ اہل ایمان آپس میں الفت اور محبت کے معاملے میں، شفقت کے معاملے میں ایک بدن کی طرح سے، ایک جسم کی طرح سے ہیں، کہ جسم کے پاؤں میں بھی اگر کانٹا چبھتا ہے تو سر تک درد کرنے لگتا ہے۔ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے، اور اہل ایمان میں مرد اور عورت دونوں کا معاملہ آتا ہے۔ اگر مرد پریشان ہے تو عورت کو پریشان ہونا چاہیے، عورت پریشان ہے تو مرد کو پریشان ہونا چاہیے۔ آج کے نقطہ نظر سے اگر ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام انہیں برابر حق نہیں دیتا، تو ہم مردوں کی ذمہ داری سب سے اولین بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دکھائیں کہ اسلام کیا مقام دیتا ہے۔ پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام نے جو مقام دیا ہے ہم اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وَآتُوا الْحَقَّ ذِي حَقِّهَا، اپنا حق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ تربیت بھی انہیں دیں، کیونکہ ایک بچی کے باپ بھی ہم ہو سکتے ہیں، ایک بہن کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہماری اہلیہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ماں کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کم از کم بچی کے باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بچی جب معاشرے کی ذمہ دار بنے تو اس سے پہلے اس کو ہم یہ بتا دیں کہ اس کو پہلے ہم بتا دیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس لیے کہ اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ مقام جو یورپ پیش کرتا وہ نہیں ہے، جو عملی طور پر ہم مسلمان پیش کرتے وہ بھی نہیں ہے۔ ماں کی حیثیت سے درجہ بڑھا دیا، بیوی کی حیثیت سے ہمارا نصف ایمان بنا دیا کہ ہمارے بغیر ہماری بیوی مکمل نہیں، بیوی کے بغیر ہم مکمل نہیں۔ بہن کی حیثیت سے ایک ایسا
ہمدرد اور غمگسار دوست بنایا جو بھائی کے مزاج کو پہچانتی ہے، اور بیٹی کی حیثیت سے ہمیں وہ نعمت عطا کی، ہمیں ایک طرف بیٹی کو ہمارے ماتحت رکھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ جس کی ایک بیٹی ہو یا دو بیٹیاں ہوں یا کہیں پہ 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کی تربیت کرتا ہے، اخلاق اور کردار اس کے سکھاتا ہے، اور بڑی ہونے پر اس کو عزت و عظمت کے ساتھ مناسب جوڑا یعنی اس کا زوج شوہر انتظام کر کے اس کو رخصت کرتا ہے، تو روز قیامت یہ بچی سفارش کرے گی۔ سفارش کے لیے 3 چیزوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی اجازت کے بعد۔ نمبر 1 امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 قرآن علیہ کا حجتن، قرآن تمہارے لیے ایک حجت اور دلیل ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ میرا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ نمبر 3 بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ اجازت دیں گے اور وہ بیٹی اپنے ابا کے سامنے آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اگر معمولی گناہوں کی وجہ سے وہ کہیں پھنستا ہوا نظر آئے گا تو اسلام نے جو مقام دیا ہے اس مقام کو دیکھا جائے، سب سے پہلی چیز جو کامن برابر کا جو معاملہ دیا ہے مساوات کا معاملہ دیا ہے۔ اسلامی نظام حیات کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھی انسانیت کا ویسا ہی اہم جز قرار دیتا ہے جیسا کہ ایک مرد کو، اس کو سائلنٹ کر لیں کیونکہ پوری خواتین سائلنٹ کر لیں آپ لوگ تو اچھا رہے گا، جیسا کہ ایک مرد کو، اور اس میں بالکل وہی روح کا وجود مانتا ہے جیسا کہ مرد کے اندر ہے۔ سورہ حجرات کی آیت اپنے سامنے رکھے ہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد سورہ نساء کی آیت رکھے اپنے سامنے، جو آیت خطبہ نکاح میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے جوڑا پیدا کیا، اس کے ذریعے مرد عورت بہت ساری پھیلائیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے سے تم سوال کرتے ہو اور رشتے ناتوں کا حوالہ دے کر کے سوال کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تو مساوات کے معاملے میں مرد اور عورت کو اسلام نے برابر رکھا ہے۔ دوسرا، جائیداد میں حق مساوات۔ جہاں تک مال اور جائیداد کے حق میں تعلق ہے تو اس معاملے میں بھی اسلام نے عورتوں اور مردوں میں مساوات کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہاں پہ جائیداد کی بات آ رہی ہے، میراث کی بات نہیں آ رہی، میراث کی بات آگے آئے گی، اور میراث کے تعلق سے کافی اہم پوائنٹس آپ کے سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ایک اعتراض کا ذریعہ ہے کہ اسلام میں میراث میں عورتوں کا آدھا حق ہے۔ نارمل یہی جانتے ہیں ہم نا، انشاءاللہ آج آپ یہ جانیں گے کہ مردوں سے زیادہ حق ہے ان کا، ملتا زیادہ ہے دیتے نہیں ہیں ہم، یہ پریشانی ہے۔ قرآن میں اللہ کو ہماری اس معاملے کا علم تھا، اسی لیے کہہ دیا کہ اے لوگوں جو ہے عورتوں کو میراث دینے میں کراہت کے ساتھ مت دو، انتر ترث النساء کرہن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ مساوات جائیداد کا معاملہ آ رہا ہے۔ جہاں تک جائیداد کے حق کا تعلق، اس معاملے میں بھی اسلام نے عورتوں اور مردوں کے مساوات کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ مرد ہو یا عورت اپنی جائیداد کی خرید و فروخت اور اس کا انتظام کرنے میں بالکل آزاد رہتی ہے۔ عورت کے پاس بھی جائیداد ہے، پیسہ اس کا ہے تو اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ ارے اتنا زیادہ آگے بڑھا معاملہ کہ شوہر اگر صاحب نصاب ہے، وہ نقطہ دیکھیے، شوہر اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے نصاب میں سے بیوی کا حق ہے، اس پیسے میں سے بیوی کا حق ہے، بیوی کو دینا ہی دینا ہے اس کو، لیکن زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داریوں میں ہے۔ جس طرح بیٹی کو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا شوہر، اسی طرح سے بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن بیوی اگر صاحب نصاب ہے، بیوی کے پاس اتنی دولت ہے کہ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے، تو بیوی کی دولت میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں بیوی کی دولت میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ شوہر اگر غریب ہے، مستحق نصاب ہے، تو بیوی اپنے مال میں سے اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی۔ یہ مساوات اسلام کا۔ تو بیوی اپنی جائیداد میں خریدنا، رہن رکھنا، پٹا دینا، ورثے میں کسی کو دینا، فروخت کرنا، زمین خریدنا، جائیداد بنانا، یہ پورا کا پورا حق عورت کو حاصل ہے۔ جس طرح سے مرد کو حاصل ہے اسی طرح سے عورت کو حاصل ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معاملہ تھا نا، تجارت ان کی تھی۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے
کہ جابر ابن عبداللہ کی خالہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اس خاتون نے عدت کے دوران اپنے روزگار کی خاطر اپنے کھجور کے چند پیڑ کاٹنے اور فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ عدت میں تھی نا، ہم سب عدت میں عورتوں کو ایک دم اندر بند کر دیتے ہیں نا، اسلامی یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر عمل کیا جائے پوچھ کر کے، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ بات عام نہ کی جائے، اس کی حکمت ہم بتاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا تو رشتہ داروں نے عدت ختم کرنے سے پہلے ان کو گھر سے نکلنے سے روک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، اخرجی فجزی نخلکی لعلکی ان تصدقی او تفعلی خیرن، جاؤ اپنے کھجور کے درخت کاٹو، ممکن ہے اس رقم سے تم صدقہ اور خیرات یا کوئی بھلائی کا کام کر سکو۔ اس مجبوری کے عالم میں اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے۔ ویسے تو عدت کی مدت گھر میں گزارنی ہے، کیونکہ نان و نفقے کے لیے اور پیسے کے لیے لوگ ہیں، مال و دولت ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی صورتحال کے اندر یہ اجازت بھی اسلام دیتا ہے۔ اتنی اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کا نان و نفقہ کا معاملہ تھا، کوئی تھا نہیں تو کیا کرتی وہ، ان کا باغ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک خاتون کی اپنی کھیتی تھی، وہ پانی کی نالیوں کے اطراف چقندر کی کاشت کیا کرتی تھی، شلغم میں دوسرا ہوتا لال والا چقندر کہلاتا ہے۔ جمعہ کے دن سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو چقندر اور آٹے سے تیار کردہ حلوہ ان کو کھلاتی۔ طبقات ابن سعد میں قیلہ نامی ایک صحابیہ کا یہ جملہ منقول ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اننی امراتن ابی و اشتری، میں ایک عورت ہوں، میں مختلف چیزیں خریدتی ہوں اور بیچتی ہوں، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خرید و فروخت کے مسائل انہیں پوچھے تو حضور نے ان کو مسئلہ بھی بتایا۔ یہاں پر ایک الگ بات ہے، پردے والا معاملہ الگ ہے، یہ نہیں کہ بے پردہ معاملہ ہے، مگر یہ دیکھیے کہ خرید و فروخت کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے مساوات اور برابری کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی بتایا۔ پہلی چیز مساوات میں مرد عورت کے معاملے میں اکثر معاملات میں برابر ہیں، دوسری چیز جائیداد کے معاملے میں مردوں کے برابر ہیں، تیسری چیز حصول علم کا حق، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے حصول علم کا معاملہ برابر رکھا ہے۔ طلب العلم فریضۃ کہہ دیا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر کر دیا کہ علم حاصل کرنا دونوں کا حق ہے۔ اور کب کہا؟ جب تاریکی تھی ہر طرف، علم سیکھنے کا کوئی رواج فروغ نہیں تھا، ایسے وقت میں کہا کہ جس طرح سے مرد پر فرض ہے اسی طرح سے عورت پر بھی فرض ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل و روح کو بھی ترقی دیں تاکہ بہتر زندگی گزار سکے۔ عورت کے لیے علم کے حصول پر اس قدر زور دینے سے ظاہر ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کو خدا کے ہاں اور اسلامی معاشرے میں ایک بلند اور باعزت مقام حاصل ہے، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بات ہم کہتے بھی ہیں کہ ایک عورت کی تعلیم ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے، ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ خود کے لیے سیکھتی ہے تو اکثر چیزیں وہ اپنے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے سیکھتی ہے۔ اسی طرح سے درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی عورت کو برابر کا حق حاصل ہے۔ درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی خواتین اسلامی معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں نمایاں رول ادا کر سکتی ہیں، بلکہ صحیح طور پر دیکھا جائے تو قرن اول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور جڑا ہوا زمانہ، اس میدان میں ثبوت ملتا ہے کہ صغار صحابہ یعنی بعد کے دور کے جو صحابہ تھے جو حضور کے آخری دور میں ایمان لائے تھے، خصوصاً امہات المؤمنین کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ابھی تذکرہ آئے گا، امہات المؤمنین میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا یونیورسٹی تھی، وہ کچھ تذکرے آخر میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اور مردوں کی بنسبت عورتوں کے حلقوں میں عورت ہی کی جانب سے درس و تدریس اور تبلیغ کا کام بہتر ہو سکتا ہے۔ اب نصف آبادی عورت ہیں ہماری خواتین میں ایجوکیشنسٹ، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، عالمہ، مفسرہ، محدثہ نہیں پائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی تربیت اس طرح سے مرد نہ پس پردہ رکھ کے کر سکتا ہے اور سامنے بیٹھ کے کرنا ممکن نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی نفسیات سے عورت ہی بخوبی واقف ہے، کس وقت کس انداز سے اس کی تربیت کی جانی ہے، اس لیے درس و تدریس اور تعلیم میں عورت کا معاملہ برابر ہے۔ علیحدگی کے معاملے میں ایک طرف طلاق کا حق مرد کو ہے تو دوسری طرف اسی پیرلل اور برابر خلا کا حق عورت کو ملتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے، اس عنوان کو ہم نے یہاں پہ ٹچ نہیں کیا ہے
کہ طلاق کا حق مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، خلا کا حق، مہر کا حق، یہ طویل عنوان ہے، اس موقع پر بات نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ اس کو سمجھانا ہے تو پوری طوالت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اس کے بارے میں کتابیں بھی بعد میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی موقع رہے گا تو انشاءاللہ ایک نشست اس عنوان پر کی جائے گی، تاکہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں گی تو وہ غلطیاں بچہ نہیں کرے گا جو دانستگی میں مرد کر دیتے ہیں کہ 3 طلاق کے الفاظ کا استعمال یا بیجا ایسے الفاظ کا استعمال جس کی وجہ سے دوسروں کو ہنسنے کا یا بلا وجہ قانون بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کا حق دیا، طلاق کا حق دیا تو فسخ کا بھی حق دیا، اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اور کو اختیار بھی دیا کہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کرے، یعنی بالغہ عورت کے بغیر مرضی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی مرد کے پاس قبول کرانے سے پہلے جاتا ہے عورت کے پاس، محترمہ آپ اجازت دیتی ہیں تو میں جا کے نکاح پڑھاؤں گا، یعنی وہاں پر مقام اونچا ہے، اس نے اجازت نہیں دیا تو زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی۔ باپ اپنی طرف سے بالغہ بچی کی شادی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نابالغ بچی کی شادی باپ نے کر بھی دیا تو بالغ ہونے کے بعد اسلام ایک حق دیتا ہے کہ چاہو تو تم باقی رکھو اور چاہو تو انکار کر دو، تمہاری شادی ختم ہو جائے گی۔ اور اصول بتائے گئے، ایسا نہیں کہ یہ اس لفظ سے سمجھے کہ لڑکیاں کہیں جا کے شادی کر لیں، اصول بتائے گئے، شادی کے جو اصول ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے، پھر جو بھی اصول ہیں گواہ ہونے چاہیے، تمام اصول کو سامنے رکھ کر کے، لیکن اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے آدمی کو پیغام دے۔ اور یورپی عورت کو تو یہ حق بعد میں 18ویں صدی میں حاصل ہوا، جس کو بہت بڑی فتح سے تعبیر کیا گیا، اسلام نے تو آغاز سے ہی یہ مقام دیا ہے۔ اب آئیے، یہ ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا معاملہ جس کے بارے میں بہت سوالات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نقطے پیش کیے جائیں۔ وراثت میں عورت کا مرد کے مقابلے میں جو حصہ ہے، جس کو نصف حصہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک جائزہ لیا جائے، اور بہت ہی مختصر لیا جا سکتا ہے جائزہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں ایک لفظ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ دو۔ اس آیت کو لے کر کے اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم مسلمان اس آیت پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اس کا عملی جواب نہیں دے پاتے۔ پہلی کمی ہماری تو یہ ہے کہ میراث اور وراثت کی تقسیم اب ہم انصاف کے طور پر نہیں کرتے، بس یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ایک جگہ مل جل کر کے بھائی بھائی رہ رہے ہیں تو آپس میں اپنا چلا لیں گے، ماں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اپنا منمانی چل جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں لوگ لے لیتے ہیں اس معاملے کو۔ جبکہ اسلام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ناحق کسی نے کسی کا حق دبا لیا تو وہ حرام مال کھا رہا ہے، رزق حرام اس کا ہو گیا۔ اور تاکید کی گئی کہ کوئی شخص سونے سے پہلے اپنی وصیت تکیے کے نیچے رکھے، کل اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا اسے معلوم نہیں ہے، اور اپنی وصیت و نصیحت کر جانا چاہیے۔ مرنے والا چاہے وصیت نصیحت کر کے گیا یا نہ گیا، بیٹوں کو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ حقدار کا حق بانٹا جائے، اور بانٹنے کے لیے قرآن مجید نے تمام حصے متعین کر دیے ہیں، اور ان حصوں میں پورے سورہ نساء اور اس کی تفسیر، ابن کثیر، پھر فقہ کی کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اور ان تمام کتابوں کو پڑھے تو جو صورتحال آتی ہے اس میں ایک پوائنٹ کو ہم کور کر رہے ہیں کہ عورت کا حق کہاں کہاں ملتا ہے، عورت کا حق کہاں کہاں ملتا ہے۔ پہلی بات تو جنرل ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے 100 روپیہ چھوڑا، 100 روپے اس نے چھوڑا، اور 2 بہنیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا، تو اسلامی نقطہ نظر سے بیٹے کو 50 روپے مل جائے گا، بیٹیوں کو 25 روپیہ مل جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں اعتراض آتا ہے کہ یہ تو حق نہیں ہے، لیکن اسلامی طرز پر زندگی گزارنے والے کی ایک زندگی کو دیکھا جائے تو یہ مرد سے زیادہ ملنے والا حصہ ہے۔ بہنوں پر گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بھائی کے اوپر ہے۔ بھائی کی شادی ہوگی تو مہر بھائی دے گا، بہنوں کی شادی ہوگی تو ان کو مہر میں اور ملے گا۔ شادی کر کے جو بیوی آئے گی اس کا خرچہ چلانا بھی اسی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہنیں شادی ہو کر کے جائیں گی تو ان کا خرچہ چلانا ان کے شوہروں کی ذمہ داری ہے۔
بیٹی پیدا ہوگی تو بیٹی کا بھی نان و نفقہ اور اس کی شادی کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مثال کے طور پر اس کا 50 روپے، ان کا 25 روپیہ، شادی ہو کے گئی، مہر کی رقم میں 25 روپے مل گیا، 50 ہو گیا۔ بیٹا ہوا اور بیٹا بڑا ہوا، اماں کو خرچہ دینے لگا، وہ بھی 25 روپیہ دے دیا اس نے اور 75 روپے ہو گیا۔ گویا کہ ملتے ملتے ان کا 100 ہو گیا اور اس کا خرچہ ہوتے ہوتے 0 بن گیا، اور 0 اس لیے بن گیا کہ اس کو صرف دے دی گئی چیزیں، باقی اس کا حق ہے کہ اپنی محنت سے کمائے، اور اسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ کما کر کے گھر کا خرچ چلائے۔ یہ ایک جنرل جواب ہے، لیکن اس کی تہ میں جائیں تو عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پر اتنا عظیم الشان بنا دیا ہے کہ عورت مرد کو آزاد چھوڑ دیا کہ تم اپنی حفاظت خود کرو، اپنے لیے خود حفاظت کا سامان کرو۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو جتنا وی آئی پی شخص ہوتا ہے اتنی زیادہ سیکیورٹی اس کو دی جاتی ہے نا، Z+ سیکیورٹی دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پرسن، کوئی شخص اس کے بارے میں برا سوچ نہ سکے۔ کوئی Z+ سیکیورٹی کا آدمی نکلتا ہے، کوئی گھور کے بھی دیکھ دے تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایسے ہی اعلیٰ مقام معاشرہ وجود میں لانے والی چیز بنا کر کے اس کو Z+ سیکیورٹی عطا کیا۔ کیا؟ اس سیکیورٹی کا نام محرم ہے، اس سیکیورٹی کا نام محرم ہے۔ سب سے بڑا محرم یعنی اس سیکیورٹی کو ادا کرنے والا شوہر، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھانجا، پھر دادا۔ یہ وہ سیکیورٹی کا ایک Z+ سیکیورٹی کا چوطرفہ خاکہ ہے کہ کوئی بری نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اور یہ تاریخ اس بات کو جانتی ہے اور گواہ دے دیتی ہے کہ حالات آ جاتے ہیں سامنے کہ جس طرح سے نربھیا کانڈ ہوا، کیس ہوا، دہلی کے اندر ایک ظالمانہ ہوا اور سب نے مل کر کے اس کی نندا کی، اور اسلامی نقطہ نظر مانا جاتا تو اسی وقت وہ پھانسی پر چڑھا دیے جاتے وہ تمام کے تمام۔ لیکن آپ دیکھیے اس مقام پر اگر اس خاتون کے ساتھ اس کا شوہر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی ہوتا تو پہلے وہ مرتا، بعد میں بہن کو مرنے دیتا۔ اس کو دھکا دے دیا گا تو لڑک کے کنارے چلا گیا، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور ایسے کتنے کیسز کے اندر معاملے پیش آتے رہتے ہیں اور حقیقت سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو دائرہ اسلام نے بنایا ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان دائرہ بنایا ہے جو عورت کے مقام اور خوبی کو اونچا کرتا ہے۔ اس کو اپنے لیے کمی اور اپنے لیے قید نہیں سمجھنا چاہیے۔ پردہ بھی ایک بڑا عنوان ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ایک الگ سیشن میں بات آئے گی، آج اس عنوان پر ہم بات نہیں کر پائیں گے۔ تو وراثت والا معاملہ ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے عورت کی مالی ملکیت میں ایک بہت بڑا ذریعہ عورت کو جو ملتا ہے حق وراثت سے ملتا ہے، اور عورت کو کئی جگہ سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ حق عورت کو کئی بار حاصل ہوتا ہے کیونکہ خاندان کے کئی افراد کی طرف سے وہ وارث بنتی ہے۔ عورت کو زندگی کے ہر مرحلے میں میراث ملتی ہے، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، بالغ، نابالغ، ہر صورت میں، پوتی، نواسی، یہاں تک کہ بعض حصے ایسے ہیں کہ نواسی تک کی شکل میں اس کو مل جاتی ہے۔ میراث کا یہ حق کئی صورتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مرد سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، کبھی کبھی تنے تنہا دولت کی مالک ہو جاتی ہے۔ اب کسی کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی اس کو ہے، اور اس کے وارثین میں اور کوئی نہیں ہے، پوری دولت ملے گی، کوئی چچا اور ماموں اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عورت کو یہ حصہ ہر طریقے سے ملتا ہے، شوہر کے بینک بیلنس میں سے، اس کا شیئر ہو، مکان ہو، دکان ہو، جائیداد ہو، ہر جگہ سے اس کو ملے گا۔ اور شادی سے پہلے بھی میراث اس کو ملتی ہے، شادی کے بعد بھی میراث ملتی ہے۔ شادی سے پہلے حق رہتا ہے، باپ نے شادی کر کے رخصت کر دیا تو اسلام کنیا دان نہیں مانتا کہ کنیا کو دان کر دیا، اب اس کے باپ کی چوکھٹ سے کوئی مطلب نہیں، باپ کے انتقال کے بعد پھر اس کو ملے گا، لازمی ایک حق ہے۔ یہ تو اس کا دینی حق ہے، شرعی حق ہے کہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرے، اور باپ نے جو دیا اس کی تعظیم میں دیا۔ باپ کے انتقال کے بعد تو لازمی طور پر فریضے کے طور پر اس کو ملے گا، اور شادی کے بعد مائکے سے بھی ملتا ہے، سسرال سے بھی ملتا ہے، دونوں جگہ سے ملتا ہے۔ یہ خصوصیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کی جو حصہ ہے وہ کئی اعتبار سے مرد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، اور تفصیلات ہم نہیں بیان کر سکیں گے، اگر خواتین میں سے کسی کو میراث کے تعلق سے چاہیے ہوگا تو 15-20 پیج کا یہ ہمارا آرٹیکل ہے،
वो चाहें तो हम ज़ेरॉक्स करके उनको दे देंगे, अगर राब्ता नंबर पर राब्ता करें। उसमें पूरी तफसील हमने दी है कि कहाँ से किस में मिलता है, ये बहुत तफसील तलब है। लेकिन उसमें हम आपको बताएं कि मीरास पाने की जो मुमकिन सूरतें होती हैं, यानी एक शख्स के इंतकाल के बाद उसके जिंदा वारिसीन की जो जो सूरतें बनती हैं, उसका अहाता करें तो पता चलता है कि 10 से ज़ायद सूरतों में औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। पूरा जब अहाता किया जाए तब 10 सूरत में औरत को मर्द के बराबर हिस्सा मिलता है। मुतअद्दिद सूरतों में औरत को हिस्सा मिलता है, जबकि इसके बराबर दर्जे का कोई मर्द नहीं होता, उससे ज़ायद और हो तो कम। सिर्फ 4 सूरतें ऐसी हैं जिसमें औरत को मर्द के आधा हिस्सा मिलता है, और 4 सूरतें ऐसी हैं जहां मर्द से ज़्यादा मिलता है। और अहाता किया जाए तो 8 सूरतें बिल्कुल क्लियर हैं जिनमें औरत को हिस्सा मिलता है, और मर्द की बिल्कुल क्लियर सूरतें बनाई जाए तो 4 सूरतें बनती हैं। अब सोचिए 8 आने मिलाया जाए तो 8 हिस्सों मिलाए तो 4 रुपया तो ऐसे ही हो गया, और मर्द का 4 रुपया जो मिला उसे अखराजात में चले जाते। मजमूई एतबार से 30 से ज़ायद सूरतें बनती हैं जिसमें औरत को हिस्सा मिलता है, और पूरी तरह से देखा जाए तो औरत का 7.5 गुना मर्द से ज़्यादा औरत को हिस्सा मिलता है। बहुत सारी सूरतें हैं, माँ, बेटी, पोती, बीवी, हकीकी बहन, अखियाफी बहन, अल्लाती बहन, दादी, नानी, ये सारी 8 सूरतें हैं औरतों की, जबकि मर्द बाप, शौहर, दादा और अखियाफी भाई और बेटा, और कहीं पर जहां पर बेटा है वहां पर अखियाफी भाई का मामला नहीं। कुल मिलाए तो 4 ही बनता है इसका, और औरत का 8 बनता है। तो सोचिए कि इस्लाम इतने तरीकों पर दे रहा है, फिर जिम्मेदारियां नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरत को निस्फ मिलता है, वो अपने कानून में औरत के लिए मीरास में हिस्सा ला करके दिखाएं, कहीं नहीं मिलता। अब आइए इन उन्वानात के बाद अब आखिरी शिक पर चलते हैं कि जब इस्लाम की शरीयत मुकम्मल हुई, कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, उस वक्त सबसे बड़ा जो किरदार सामने आता है वो उम्महातुल मुमिनीन का आता है। और उम्महातुल मुमिनीन में भी देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का किरदार बहुत सामने आता है। यूँ तो उम्महातुल मुमिनीन की जो तादाद पूरी है वो 12 थी, मगर बाहयात 9 रहीं। हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था, फिर बाद में जब ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा निकाह में आई 2 महीने के बाद उनका भी इंतकाल हो गया था। इसी तरह से हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका भी इंतकाल हो गया था। 9 अज़वाज मुतहरात रहीं। ये भी एक उन्वान है जिस उन्वान पर तरबियत की ज़रूरत है कि मगरिब के लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने इतनी शादियां की और मुसलमानों को 4 शादियों की बात कर दी। ये भी एक उन्वान है, यहाँ पे टच नहीं किया उसको, इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, मुताला होना चाहिए और मुज़ाकरा होना चाहिए, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन हम सरसरी तौर पर तो कम अज़ कम ये देख लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के जो मकासिद थे वो जिनसी ख्वाहिशात के नहीं थे, और जिनसी ख्वाहिशात के होते तो जब जवान थे, 25 साल के थे, और जिस वक्त अरब के शुरफा में सबसे अजीमुशान उनका नाम लिया जाता था कि बड़े बड़े फैसलों को उनके ज़रिए से हल करवाया जाता था कि ये सच्चा है, ये अमीन है, जिनके बारे में लोग सोचा करते थे, अरब की खूबसूरत तरीन दौलतमंद तरीन खातून मिल जाती, तो उस 25 साल की उम्र में 2 मर्दों की छोड़ी हुई 40 साला बेवा खदीजा से शादी किया। और जब 40 साल की उम्र हो गई और जब दावत का काम शुरू किया तो अरब के लोगों ने मिलजुल करके कहा, कबीले के लोगों ने, कि आप दुनिया की दौलत जो चाहते हैं कदमों में रख देंगे, जिस औरत से शादी करना चाहते हैं आपसे शादी करा देंगे। यह मकसद नहीं था। मकसद क्या था? क़यामत तक के लिए दीन दोनों के लिए यकसा है, मुकम्मल है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। मर्द के लिए कवानीन तो खुद बयान करने के लिए काफ़ी थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कॉमन वैल्यूज़ को भी बयान करने के लिए काफ़ी थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर ख़वातीन के मसाइल और उनके अपने ज़ाती मामलात के वास्ते एक ख़ातून की ही ज़रूरत पड़ती, और एक ख़ातून ही काफ़ी नहीं थी, उसके लिए कई ख़वातीन चाहिए थी जो कि हर एतबार से एक एक चीज़ को सुन करके वो ख़वातीन तक बयान कर सके। इंसान गलतियों का पुतला है,
ایک شخص ذہین ترین بھی ہوگا تو ممکن ہے کہ کسی بات کو انٹرپریٹ کرنے میں غلطی کر جائے، بھول جائے، مگر ایک بات کو 10 لوگوں نے سنا تو 10 لوگوں کی گواہی جو ہوتی ہے وہ 10 لوگوں کی گواہی میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی جو تعداد تھی، ان تعداد میں ازواج مطہرات نے دین کو خواتین کے لیے جو منتقل کیا تو دین آج مکمل شکل میں موجود ہے۔ دوسری چیز جو تھی وہ عرب، جزیرۃ العرب تھا۔ جزیرۃ العرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کے ہزاروں سال تک قبیلے تھے وہاں پہ، اور عربوں میں سب سے عظیم الشان جو چیز تھی وہ قبیلے کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ پچھلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر جب لیکچر ہو رہا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ مسیلمہ اس کو جھوٹا سبھی مانتے تھے، طلیحہ وہ جھوٹا تھا۔ طلیحہ مسیلمہ سے ملنے کے لیے آیا، اور ملنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ مسیلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے، سچا نبی ہے یا جھوٹا ہے؟ تو طلیحہ نے کہا میں مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں، یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا جھوٹا دوسرے قبیلے کے سچے سے زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ یہ عربوں کی سوچ تھی۔ اب اس میں قبیلوں کے معاملے کو لے کر کے ان کی عصبیت جاہلیت اور عربی عصبیت اتنی زبردست تھی کہ ان میں عربوں کو اگر جوڑنا تھا تو عربوں کو جوڑنے کی خاطر ان کی دلداری کرنے کی بہت ضرورت تھی، اور سب سے بڑی جو دلداری ہوتی ہے وہ سسرالی خاندان کی ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سسرال کی نظر میں، ساس اور سسر کی نظر میں داماد کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ داماد جان ہوا کرتا ہے اگر عزت کے ساتھ، اور یعنی بیوی کو اس کے ساس سسر کے منشا کے مطابق خوش رکھا ہے تو ان کی نظر میں وہ ہیرا ہوتا ہے، اور نہ بھی ہو تب بھی داماد کے مقابلے میں سسرال والے جو ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں ان دلداریوں کی بنیادوں پہ کی، اور سوائے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی کنواری نہیں تھی، سب میں سے کسی نہ کسی شوہر کی چھوڑی ہوئی وہ تھی۔ کئی اس کو دل جوڑنے کے لیے، جیسے اب شادی ہوئی اس میں سے ام حبیبہ یہ حضرت سفیان کی بیٹی جن کا نام رملہ تھا، ان کی دلداری کے واسطے، اور اسی طرح سے حضرت زینب کا معاملہ دیکھیے، پھر اور حضرت جویریہ کا معاملہ دیکھیے، حضرت میمونہ کا معاملہ دیکھیے۔ تو ان تمام سے جو شادیاں ہوئیں، ان شادیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد یہ تھا، اور اللہ کا مقصد تھا خاص طور پر، کہ دین عورتوں کے واسطے کامل اور مکمل شکل میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے کہ کسی کو 2 سال زندہ رہنا تھا تو کسی کو 10 سال زندہ رہنا تھا، اور گھر میں عورت اپنے شوہر کو جس قدر اچھی طرح سے جانتی ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا، اور اسی وجہ سے دین مکمل شکل میں پہنچا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ قبیلے کے سرداروں کے گھروں کی یہ بیٹیاں تھیں، اور جب قبیلے کے سرداروں کے بیٹیاں حرم نبوی میں آ گئیں، امہات المؤمنین بن گئیں، تو پھر قبیلے کے لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ بعض قبیلے اسی معاملے کو لے کر کے وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ چیز ہمارے اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اب اس میں جو تاریخ کی جو سب سے بڑی محسنہ ہیں وہ 2 ہیں۔ تاریخ اسلام کی، صرف مردوں کی عورتوں کی نہیں بلکہ پوری تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جو محسنہ خواتین ہیں وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بارے گراں لیے ہوئے جب داخل ہوئے گھر پہ تو ڈر گئے تھے، کیونکہ ابھی جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نبی بنا دیے گئے، اور آپ ڈر گئے کہ زملونی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاؤنسلنگ جو کیا تھا وہ دنیا کی سب سے بڑی کاؤنسلنگ تھی، اور ایسی کاؤنسلنگ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، جو تکلیفوں میں ہوتا ہے آپ اس کی مدد کو آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ آپ کو ایسا ضائع نہیں کرے گا۔ سنہرے حروف سے تاریخ اسلام کے اندر یہ باتیں لکھی گئی اور اصول بن گئی کہ جو شخص بھی دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرتے۔ اور لے کر کے اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئیں، اور ورقہ ابن نوفل نے حالات کو دیکھ کر کے فرمایا کہ آپ نبی ہیں، اور اس وقت سے لے کر کے اپنے انتقال تک گھر کے اندر ایک آسودگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہیں کہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتی رہیں،
اور اپنا مال و دولت پورا کا پورا قربان کر دیا ان کے لیے۔ قریش کی مالدار خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایسی عظیم الشان خاتون کہ اپنا مال و دولت تجارت میں انہوں نے لگایا تھا اور ان کے پاس بے انتہا دولت تھی، لیکن پوری دولت اسلام کے دفاع کے لیے خرچ کر دیا۔ ان کا انتقال، ویسے موت تو سب کو آتی ہے، مگر انتقال کے لیے جو سبب بنا ان کی کمزوری، لاغرپن۔ شیب ابی طالب میں جب قید ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھانے کی محتاج ہو گئی، اس محتاجی کی وجہ سے کمزوری آ گئی، جسمانی کمزوری، اور اس کے بعد سے پھر موت آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سب سے اعلیٰ مقام انہی کو دیا کرتے تھے، سب سے اعلیٰ مقام ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی تاریخ پڑھی جائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ پڑھی جائے اور اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جس کی بیوی اس کے مزاج اور اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ دینی مزاج، یعنی اللہ کی پہلے بن جائے پھر اس کے اپنے شوہر کی بن جائے، تو یقیناً دنیا کی عظیم الشان نعمت ہوتی ہے۔ بنگلور میں ایک حضرت ہیں، عالم ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں معلوم کیا جائے تو ان کی اہلیہ ابھی موجود ہیں، وہ ایسی نیک خاتون کہ شوہر اس وقت بھی ایسے ماحول میں، حالانکہ پڑھی لکھی ہیں اور عالمہ فاضلہ ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، وہ اگر شوہر کبھی کہہ دیں کھڑی ہو جاؤ، دن کہہ دو رات کو، تو رات کو دن کہہ دیتی ہے۔ پورے محلے، پورے علاقے اندر چرچا ہے کہ یہ خاتون کی جو سیرت سامنے آتی ہے، یقیناً خداوند قدوس ان کو وہی مقام دیں گے جو اولیات کا مقام ہے۔ ایسی عظیم الشان خاتون۔ تو ان سے پوچھا گیا ایک موقع پر، حضرت سے پوچھا گیا اور کہ آپ کو ایسی خاتون، ایسی بیوی ملی ہیں جس پر آپ ہی نہیں، آپ کے بچے اور ان کے ایسی خواتین جو عام طور پر عورتوں کی تعریف نہیں کرتی، جیسے نندے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھابھیوں کی تعریف کریں، ساس بہت مشکل ہوتا ہے کہ 100% بہوؤں کی تعریف کریں، آسان ہوتا ہے لیکن کم لوگوں میں ہے یہ، اور اس طرح سے جو جیٹھانیاں، دیورانیاں، یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ 100% تعریف کریں، مگر ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کی ایسی یہ بندی ہے کہ اللہ کی بھی فرما برداری اور ساتھ ساتھ میں شوہر کی ایسی فرما برداری ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا آپ نے وظیفہ کیا، کیا وظیفہ کیا آپ نے، کو یہ آپ کو ملا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو ہماری تمام ماؤں بہنوں اور یہ پیغام ہمارے بچوں اور نوجوانوں تک پہنچ جائے تو بہت اہم ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کوئی بہت وظیفہ بھی کرنے والا نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی خدمت ایسا کرتا تھا کہ پوری زندگی میں ماں کو آنکھ اٹھا کر کے مذاق میں بھی نہیں دیکھا، ماں کیوں ایسا کیا، کیوں ماں کو کبھی ہم نے نہیں کہا۔ کبھی کبھی ماں پانی لانے کے لیے کہیں، تو ہمارے زمانے میں پانی اتنا قریب آسانی سے نہیں ہوتا تھا، میں گلاس میں کسی بھی چیز میں پانی لا کے میں رات میں بھی کھڑا رہا۔ ماں کے سامنے میں نے کیوں کا جملہ نہیں کہا، نہیں اور کیوں، یہ میری زندگی میں ماں کے لیے نہیں تھا، نقصان بھی اٹھایا مگر جی اماں، جی اماں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسی ماں کی دعا نے ہمیں وہ بیوی دلا دیا۔ تو اس لیے ماؤں کی خدمت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ جنت، بیوی اگر اچھی ہے تو جنت دنیا میں ہے یا نہیں ہے، اور نہیں تو قرآن مجید نے خود کہا ان کیدکن عظیم، کہ اگر دینی بنیادوں پر بیوی نہیں ہے تو پورا خاندان کا پورا معاشرہ تباہ کر دے گی، کہ ان کی چال شیطانی چالوں سے بڑھ کر کے ہے، المرأۃ حبالۃ الشیطان، یعنی دینی بنیادوں پر اگر نہیں ہے تو شیطان چالیں عورت کے ذریعے سے چلے گا۔ اسی لیے حدیث میں مرد کو یعنی باپ کو بچی کی تربیت کے بارے میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچی کی تربیت اچھی ہو جائے گی تو جس کی زندگی میں وہ جائے گی اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ تو کس کے پیروں تلے ہے؟ ماں کے پیروں تلے تلاشو، ماں کو نہیں کہنا چھوڑ دو، آنکھیں اٹھانا چھوڑ دو، اللہ تم کو زندگی میں ہی جنت دے دے گا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات سے ایک سبق ہمیں بہت عظیم الشان ملتا ہے کہ امام الانبیاء کا اولین عظیم الشان وہ سہارا تھی کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا ان کے لیے قربان کر دیا۔ اور دوسری خاتون ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تاریخ اسلام کی سب سے بڑی معلمہ، اور ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ سیرت عائشہ علامہ سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ خواتین کے اجتماعات میں جہاں درس قرآن وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر چند یہ کتابیں بھی پڑھی جانی چاہیے۔ اس میں یورپ کے نظر کو سامنے رکھ کر کے جواب
لکھا گیا ہے. سیرت عائشہ نام ہے, علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب, اور یہ علامہ سید سلیمان ندوی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ موجودہ دور میں آخری محققین کے سرخیل ہے یہ. اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو خواتین کو چاہیے کہ اپنے درسوں میں پڑھیں. ایک کتاب عورت عہد رسالت میں, یہ کتاب ترجمہ ہے عربی سے عبدالحلیم ابو شقہ, قرآنی آیات و بخاری و مسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک جامع مطالعہ. یعنی اس کتاب کو اگر ایک خاتون پورا پڑھ لیتی ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے ہر مسئلے کے سوال کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, سب کچھ موجود ہے وہ کتاب. اسی طرح سے عہد تابعین کی جلیل القدر خواتین, یہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ تقریباً اس کے اندر 30 عورتوں کے تذکرے ہیں. 30 عورتوں کے تذکرے ہیں جن کے سبب ایک نئی نسل تیار ہوئی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں اسلامی اسکالرس نے دنیا میں بہت نام کیا, سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیسن, ہر اس میں یہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ بچے انہی کے زیر تربیت تھے. اور اس کو پڑھے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اسلام کی ارتقاء اور تکمیل کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے. انہی یہ مائیں آج نہیں پائی جا رہی ہیں, یہ مائیں آج نہیں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نصف نقصان تو یقیناً ہو رہا ہے. تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی سب سے بڑی معلمہ, ابھی ہم نے کہا نا کہ ایک تنہا یونیورسٹی تھی. ان کے بارے میں بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. خواتین کو جس کو چاہیے تو ہمارے پاس اس کے بارے میں ایک طلبہ سے ایک ریسرچ کروایا تھا ہم نے, اور پورے جوابات اس کے اندر ہیں مقاصد کے ساتھ ساتھ. اور اس میں وہ بھی جوابات ہیں کہ یورپ اور جس کلچر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے قوانین میں عورت کی شادی کی عمر کیا لکھی گئی ہے. پوری ایک ریسرچ ہمارے پاس ہے, وہ بھی آپ حاصل کر سکتی ہیں. پڑھیں گے تو آپ کو اس کو اندازہ ہوگا. ہمارے پاس زیروکس حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی شادی کا سب سے اہم ترین مقصد تھا تعلیم, کہ ایک ایسی تعلیم کر دی جائے جو تنہا ایک یونیورسٹی کی حیثیت ان کی بن جائے, کہ ان کے ذریعے سے تعلیم کا فروغ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دنیا سے وصال ہونے کے بعد, جانے کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں اور پوری 3 جنریشن نے ان سے تعلیم حاصل کی. تو گویا کہ 3 جنریشن نے سیکنڈ ہینڈ نالج لے لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے 3 جنریشن نے تعلیم حاصل کیا. سن 60 ہجری تک لوگوں نے تعلیم حاصل کیا. اتنا بہت کافی ہوا کرتا ہے, ورنہ اتنے دنوں کے اندر 3 جنریشن کا گیپ ہو جاتا ہے, بہت پرابلم آ جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھا جائے تو صرف عناوین پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے. علم اور اجتہاد, یہ سب سے پہلی مجتہدہ تھی. ایک اعتراض آتا ہے کہ مردوں نے تو قرآن مجید کی کتابت کیا, عورتیں کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کی زندگی پڑھیں تو حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لکھا ہوا نسخہ حضور کو دکھایا تھا اور خود پڑھ کے سنایا تھا. حضرت عائشہ کا نسخہ بہت مشہور تھا اس وقت میں, قرآن مجید کے ساتھ شغف. اور پھر جب وہ پڑھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ وائی یہ کیوں ہے, اور وہ جو جواب ملتا تھا وہ اسلامی شریعت بن جاتا تھا. علم حدیث, اکابر صحابہ کی ایک بڑی تعداد ان سے آ کر کے سوال کرتی تھی. فقہ و قیاس, عقائد اور کلام, علم اسرار دین یعنی حکمت, طب, تاریخ, ادب, خطابت, شاعری, تعلیم افتاء, ان کے تلامذہ کتنے تھے. اور بہت سارے معاملات میں حضرت عائشہ کا ایسا معاملہ تھا کہ جو کہا جائے تو عورتوں کے اوپر ایک عظیم الشان احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس صحابیات اپنے مسائل کو انہی کے زبانی پہنچوایا کرتی تھی. اور وہ مسائل جب انہی کے ذریعے سے, کیونکہ جو دوسری ازواج مطہرات تھیں عمر دراز تھیں, وہ تو جو بے تکلفی ہم عصر ساتھیوں سے یا لڑکیوں سے ہوتی ہے وہ بڑوں کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک 10 سال 15 سال 20 سال کی بچی 60 سال 70 سال کی خاتون کے سامنے اپنا کریٹیکل مسئلہ نہیں پیش کر سکتی. حضرت عائشہ کی عمر یہ والی عمر تھی, جس میں ہزاروں بچیوں نے اپنے مسائل حضور کی زندگی میں معلوم کروائے, اور جب حضور کے بعد سے وہ مسائل حضرت عائشہ کے پاس تھے تو ان سے سیکھے. اور بہت سارے احسانات ایسے تھے
کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے تفصیلات ملتی ہیں، اس کو سیرت عائشہ میں پڑھا جا سکتا ہے، وہ آگے کا دوسرے عنوان ہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن ہم اتنا جان لیں کہ اگر ہمیں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اپنی بچیوں کے ذہن میں بات ڈالنی ہے کہ اسلام نے بحیثیت انسان عورت کے مقام کو بہت بڑھایا ہے، اور عورت کو جس حیثیت کا بنایا ہے اس حیثیت کو سمجھانا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر سے اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ اسلام کے ارتقاء میں ایک طرف سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر 16 یا 20 آیتیں اگر نازل ہوئیں، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور نبوت کا عکس تھے، ایک طرف عدل اور انصاف اور قضاء اور قدر اور تمام چیزوں پر جو بصیرت اور کانسیپٹ حضرت علی کا باب العلم کا تھا، علی باب العلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور ایک طرف حضرت عثمان غنی جود و سخا کے اگر وہ امتیاز تھے، تو اسی طرح سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وجہ سے تاریخ اسلام مکمل ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے قوانین اسلام مکمل ہوتے ہیں اور برابر کا حق اور حصہ ملتا ہے۔ اب دیگر چند ممتاز خواتین کا تذکرہ بھی دیکھ لیں ہم، جو اسلامی قانون سازی کا سبب بنی قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے، مجادلہ، سورۃ المجادلہ نازل ہوئی قرآن مجید میں، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کی وجہ سے سورۃ المجادلہ نازل ہوئی اور اس میں جو قانون نازل ہوا آج بھی اسلامک لا اور اسلامی شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ان کا تذکرہ جو آیا ہے، ان کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، شوہر کا نام اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مشہور صحابہ میں سے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ ایک بہت ہی وفاشیار خاتون تھی، بہت ہی وفاشیار خاتون تھی، خدمت گزار بیوی تھی۔ ان کے شوہر ضعیف ہو گئے تھے اور ضعف اور بڑھاپے میں چڑچڑاپن بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک دن چڑچڑے پن میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انتی کا زہر امی، تم میری ماں کی طرح سے ہو۔ عربوں میں یہ لفظ طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ کوئی مرد کہہ دے تو میری ماں کی طرح سے ہو تو عربوں میں طلاق ہو جاتا تھا۔ اب یہ لفظ سننے کے بعد ایک وفاشیار خاتون کا کیا حال ہوتا، غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور آپ چاہتی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے بچوں اور شوہر سے چھٹکارا حاصل کروں، اس لیے کہ جوانی میں نے ان کو سہارا دیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا، اب بڑھاپے میں چڑچڑاپن ان کو آ گیا ہے، اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو میں چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں اور آ کر کے آپ نے اپنا دکھڑا سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے۔ یہ دعا میں لگ گئی اللہ تعالیٰ سے کہ جس ذات نے سچا قرآن نازل کیا ہے میرے بارے میں بھی کچھ نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ المجادلہ نازل فرمایا، اور سورۃ المجادلہ میں وہ مسائل سامنے آئے جس میں زہار یعنی ایک قانون ہی بن گیا فقہ کا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسا کہہ دے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اگر ایسا کہہ دے تو ایسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی اگر اس نے زہار کر لیا تو۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک غلام آزاد کر دے، اور نہیں تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھے، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ جب قانون آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قانون دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اس امپلیمنٹیشن کے اندر مسئلہ ان کے ساتھ اتنا رہا، غریب تھے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تھے، کچھ تھا ہی نہیں اب ان کے پاس، تو کہا انہوں نے کہ اچھا ایسا ہے کہ 60 دن روزہ رکھ لو۔ کہا اتنی غربت ہے کہ ایک دن بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، پھر کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ہوتا تو کہاں سے کھلاتے، ہوتا تو کھلاتے نا، معاف کر دیا گیا سب کچھ ان کے لیے۔ مگر حضرت خولہ بنت ثعلبہ تاریخ اسلام کے اندر وہ مشہور ہو گئیں کہ انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے خداوند کریم میرے معاملے میں بھی آیت نازل فرما، اور ان کے معاملے میں آیت نازل ہوئی تو پوری انسانیت کے حق میں یہ معاملہ ہو گیا، ورنہ اگر یہ چیز رہ جاتی تو ایک بہت بڑا مسئلہ رہ جاتا اور اس پر قیاس اور پھر اختلافات در اختلافات ہوتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، سبھی لوگ متفق ہیں۔ 2 خواتین اور معاذہ اور مسیکہ، یہ باندیاں تھیں،
اس میں دیکھیے اسلام نے ان تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ جاہلیت کا معاملہ یہ تھا کہ جاہلیت کے اندر بہت ساری گندی رسمیں چلتی تھیں۔ ایک گندی رسم یہ بھی تھی کہ کسی شخص کے پاس باندیاں خادمائیں ہوتی تھیں، اگر وہ خوبصورت ہوں تو ان سے وہ فحاشیہ کرواتے تھے، اور ان کا نام رکھا تھا مواخیرہ، اور یہ کہہ دیتے تھے کہ تم ایسا ہے کہ تم کاروبار کرو، اپنی عزتیں بیچو، اور جو پیسہ ملے اس میں سے اتنا فیصد مجھے دے دینا۔ اپنی ان خادماؤں کی کمائیاں فحاشی کے ذریعے سے حاصل کرتی تھیں۔ اس میں معاذہ اور مسیکہ نام کی دو خادمائیں تھیں جو عبداللہ ابن ابی منافق کے پاس تھیں۔ اب ان خادماؤں فطری طور پر ان کو پسند نہیں تھا اور کہ حوث کی کمائی یہ کھائیں اور کھلائیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اور عبداللہ ابن ابی جب ظلم کرنے لگا تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئیں، اور خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ نور کی چند آیتیں نازل فرمائی کہ مت مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر جبکہ وہ پاک رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم دنیاوی سامان حاصل کرو۔ اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو اس سے مجبوری کے بعد باندیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر مجبوری میں کسی نے کر دیا ہے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو منع کیا گیا ایسی حرکت ہرگز مت کرو۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ نے کہ جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آزاد کروایا، اور آزاد کرانے کے بعد یہ مومنہ بنی، اور مومنہ بن کر کے دنیا میں قانون کا سبب بھی بنی، اور اللہ نے ان کی بخشش کا سامان بھی کر دیا۔ ام کجا الانصاریہ، خواتین اور یتیموں کو کے حقوق دلانے والی خاتون۔ جو دور جاہلیت میں خواتین میراث سے اور حقوق سے بھی محروم تھیں، بچپن میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جو نہیں گاڑتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد میراث میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ شادی ان کی اوس ابن ثابت انصاری سے ہوئی تھی، جو ایک صحابی تھے، اور غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں جب شہید ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، یہ تھیں، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ شوہر کی ایک تو جدائی تکلیف دے، پھر یہ کہ خوش تھی کہ جنت ملی ہوگی، اس میں مطمئن تھی، مگر مشکل یہ تھا کہ ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ایک دن ان کے شوہر کے بھائی آئے، اور آنے کے بعد گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو یہ پہنچی حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میری دو بچیاں ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ گیا تھا، ان کے چچا ان کے بیٹوں نے اٹھا لیا، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلوایا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کریں گی، یہ تو ہمارا حق ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، جو ایک قانون بن گیا۔ مردوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں۔ اس کے بعد عورت کو شوہر کی جائیداد میں حصہ ملنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت نازل ہو گئی کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو یتیموں کا حق بھی متعین ہو گیا۔ ان خاتون کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہترین قانون سامنے آیا۔ اور اسی طرح سے کبیشہ بنت مان، عورت کو جاہلی زنجیر سے آزاد کرانے والی خاتون۔ جاہلیت میں یہ تھا کہ شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس گھر کے ذمہ دار کے قابو میں دے دیا جاتا تھا، بیٹا ماں کا ذمہ دار ہو جاتا تھا، ماں کو جس طرح سے چاہے وہ پالے، یعنی غلام بن جاتی تھی ماں۔ ایسا ہی ہوا کہ ابو قیس بنت اسلت کی بیوی تھی، آواز تو جا رہی ہوگی نا، آواز تو جا رہی ہے نا، ابو قیس بنت اسلت کی بیوی تھی، کیمرہ ضروری ہے اس وقت، ابو قیس بنت اسلت کی بیوی تھی یہ، اور بہت بڑے بہادر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، آگیا بہت بہادر بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ جب ان کا بچہ جوان ہوا تو ایک دن لڑکا بیٹا دوسرے افراد کے ساتھ آیا وہ، اور آنے کے بعد اپنی ماں یعنی کبیشہ کے اوپر چادر ڈال دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کے اوپر چادر ڈال دی گئی یعنی وہ محجوب ہو گئی، محروم ہو گئی۔ اب اس کا پتہ یہ تھا کہ عورت کی اب ان کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، اور اپنی مرضی سے بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ بیٹا اجازت نہ دے۔ یہ پریشان
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئیں اور کہا کہ نہ تو مجھے اپنے شوہر کی میراث میں اجازت ہے، نہ میں نکاح کر سکتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 نازل کی کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کی جان و مال کے جبراً وارث بن جاؤ۔ عورتوں کو اس غرض سے قید مت کرو کہ تم اس سے کوئی مال حاصل کر لو گے۔ یہ قرآن مجید کا جب حکم آیا تو اسی کے بعد سے پھر خواتین کو اپنی اجازت کے ساتھ شادی کرنے کی، اپنی مرضی کے ساتھ اجازت ہوئی شادی کرنے کی، میراث میں حق ملا۔ اسی طرح سے ایک ام کلثوم بنت عقبہ کا بھی نام آتا ہے۔ یہ بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے سینہ کھولا اور یہ اسلام میں آ گئیں۔ اکیلی عورت تھی، کوئی مسلمان رشتہ دار بھی نہیں تھا جو مدینے جا کر کے مدد کرتا۔ اب یہ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں پریشان تھی ہیں۔ اسی درمیان میں صلح حدیبیہ کا وقت آ گیا۔ اب صلح حدیبیہ میں جو طے ہوا وہ طے یہ ہوا کہ مکے سے جو اسلام قبول کر کے آئے گا اس کو واپس بھیج دینا، اور مدینے سے کوئی اسلام سے پھر کے آئے گا تو اس کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ سب شرطیں تھیں جس پر حضرت عمر ناراض ہوئے تھے، مگر حکمت تھی اس کے اندر، اللہ کی حکمت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کو جانتے تھے، باقی لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایسے میں حضرت ام کلثوم کو موقع مل گیا کہ جیسے ہی صلح ہوئی تو حالات سازگار ہو گئے نا، رکاوٹیں ختم ہو گئیں، تو یہ ایک دن چپ چپا کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو پیچھے سے لوگ نکلے کہ جیسا معاہدہ ہوا ہے تو ایسا واپس کرو، اور ایسا ہوا تو حضرت ام کلثوم کہنے لگیں یا رسول اللہ میں عورت ہوں اور عورت کمزور ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سختی یہ لوگ نہ کریں، میں دین سے پھر نہ جاؤں۔ تو اس پر اللہ کا حکم نازل ہوا۔ سورہ ممتحنہ ان کے ہی بارے میں نازل ہوئی، سورہ مجادلہ ان کے بارے میں، خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں، اور سورۃ الممتحنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، ایمان جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتے ہیں۔ جب تم جانچ لو کہ مومنہ ہیں تو انہیں کافروں کے حوالے مت کرو، یہ ان کے لیے نہ ان کے لیے حلال ہے نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے اوپر مال ان کو خرچ مت کرنے دو۔ تو یہ ہوا کہ معاہدے میں تو لکھا تھا کہ جب کوئی مرد اسلام قبول کر کے آئے گا تب نا، اللہ نے منع کر دیا، اور ان کی وجہ سے سورۃ الممتحنہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اتنی کیسی خواتین تھیں جو اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے ہجرت کیا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جس میں ہم نے اب تک دیکھا کہ غور کرنے پر پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی ارتقاء اور بقا کے اندر مرد صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات کا بھی برابر کا مقام ہے، اور اسی برابری کے مقام کے ساتھ ہی معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ کچھ اور عبارتیں ہیں جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے کہ خواتین کیا کیا کرتی تھیں۔ یعنی بعض جنگوں میں تو لڑا بھی جا کر کے، خولہ اور ہند نام کی جو خواتین تھیں انہوں نے، اور حضرت جویریہ، انہوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی ہے، جہاں تک کہ 28 ہجری میں جب سپرس یعنی قبرص پر حملہ ہوا تو ام حرام بنت ملحان شامل ہوئیں، اور بقیہ صحابیات بھی شامل ہوتی تھیں۔ پانی پلانے کا کام، زخموں کی مرہم پٹی کرنے کا کام، مقتولوں کو اٹھا کر لے جانے کا کام، تیر اٹھا کے دینے کا کام، قبر کھودنے کا کام۔ ہماری ڈرپوک خواتین اس معاملے کے اندر اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ان معاملات کو بتایا نہیں۔ اگر ان بچیوں کو بتاتے ہیں کہ خواتین اسلام کی جو کردار ہیں وہ کردار اس عنوان کے اوپر ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں ایسا کام کرتی تھیں، عقیدہ مضبوط نہیں کرتے، ابھی 5 منٹ اور بات کر سکتے ہیں، عقیدہ مضبوط اس لیے نہیں کرتے تو وہ بھوت پریت جنات اور تمام چیزوں سے ڈرتی تھی، وہ مائیں بہنیں قبریں کھودتی تھیں اور شہیدوں کی تدفین کے لیے انتظام کرتی تھیں، فوج کو ہمت دلاتی تھی۔ وہ حضرت عائشہ، ام سلیم، یہ سب تو غزوہ احد میں پانی بھر بھر کر کے دے رہی تھی، اور سیاسی کارنامے بھی ان کا دیکھا جائے، اسی طرح سے علمی کارنامے دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں ہی تقریباً 27 خواتین ہے۔ ایک کتاب ہی ہے صحابیات مبشرات، یہ کتاب حاصل کر کے پڑھی جائے محمود احمد غضنفر کی، پتہ چلے گا کہ 27 خواتین ایسی ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مرضی کے مطابق جنت کی بشارت دے دیا۔
अशरा मुबशरा सहाबा का नाम हम जानते हैं, मगर सहाबियात मुबशरात का नाम नहीं जानते हैं, हमें जानना चाहिए। तो ये बातें हमारे सामने हैं, और ये स्लाइड गौर से ज़रा देखें कि इसके अंदर जो चीज़ सामने आ रही है कि ख़वातीन हर शोबे में काम कर सकती हैं, और ख़वातीन ने हर शोबे में काम किया भी है और करना भी चाहिए उनको। पहली जो तस्वीर दिख रही है ये एक खातून, उन खातून की दिख रही है जिनका नाम मरियम एस्ट्रोलेबी था। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में जब हम लोग इब्न कासिम, रुश्द, ज़हरावी इनके नाम लेते हैं तो मरियम एस्ट्रोलेबी का भी नाम सामने आता है। उन्होंने जो हाथ में जो दिख रहा है एस्ट्रोलेब कहते हैं, यानी उस जमाने का जीपीएस, रात में क़िबला का सिमत वक्त मालूम करने का जो आला था, इसमें मरियम नाम की खातून बहुत मशहूर हुई थी। और दूसरी खातून जिन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली वो थी फातिमा अल-फ़हरी। पहली यूनिवर्सिटी की मेमार ये थी। छोटी सी 3 वीडियोस देखने के बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि इन्होंने ट्यूनीशिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, इन्होंने, फातिमा अल-फ़हरी। तेरा वीडियो रन करेंगे, हमें हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर कर्जा ले जाइए, पहले एरो पे नहीं, उस पर मत, प्रेजेंटेशन ही है, प्रेजेंटेशन ही पर है, लिंक है, लिंक पर जाइए। नहीं, हाँ, हाइपर लिंक पर जाइए, नीचे, हाँ उस पर, और नीचे, हाँ क्लिक कीजिए, ओके, बड़ा कीजिए। फातिमा अल-फ़हरी इनका नाम था, और इनके वालिद इस्लाम लाए, और ये बहादुरों में, मुजाहिदीन में इनका शुमार था। और इन्होंने ट्यूनीशिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाला था, और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे तक अपनी इमारतों के साथ मौजूद रही। फिर जब अंदलुस से खला हुआ, मुसलमानों इनखला हुआ, उस वक्त ये खंडरात की शक्ल में तब्दील हो गई, ख़त्म हो गई। मगर यूनिवर्सिटी की जो आज मौजूदा शक्ल पाई जाती है, पहली मरतबा तमाम उलूम व फ़नून के साथ इन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी, और ये इनका नाम था फातिमा अल-फ़हरी। एक छोटी सी क्लिप है, इसको देखिए, और उससे हम यह अंदाज़ा करें कि ये वो ख़वातीन थी जो बेपर्दा नहीं थी, पर्दे के साथ थी, और पर्दा ने इनको तालीम और तरक्की से और इस्लाम ने नहीं रोका। इन्होंने आगे बढ़ कर के पूरी जनरेशन और पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदे का काम किया। ये ट्यूनीशिया और फिर अंदलुस तक इनके असरात थे, और वो तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की बुनियाद इन्होंने डाला था। मज़ीद दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी तज़किरा किया हमने कि मरियम एस्ट्रोलेबी उन एस्ट्रोलेब बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी, और इसको दुनिया का पहला जीपीएस माना गया कि दुनिया के किसी खित्ते में इंसान चला जाए, ये एस्ट्रोलेब, किसी मौके पर ये एस्ट्रोलेब भी ला के दिखाएंगे, हम लोगों के पास है ये एस्ट्रोलेब। वहाँ से क़िबले का सिमत और वक्त कि क्या वक्त हो रहा है मालूम किया जाता था। ख़ास तौर पर सिमत मालूम की जा सकती थी, और ये किस लिए था? नमाज का वक्त मालूम करने के लिए और क़िबले का रुख मालूम करने के लिए। इस तरीके पर ये जीपीएस काम करता था। तो सोचिए कि इतना उन्होंने बनाया था, और समंदरों में सफ़र के वक्त भी वक्त का पता चलता था। जब इतना काम किया था तो उसकी तह में क्या तरबियत रही होगी, क्या खिदमात रही होंगी। और ऐसी ख़वातीन हर दौर के अंदर हैं। ऑफ करके तीसरी वीडियो अभी नहीं, जब कहेंगे तो चलाइएगा, लास्ट वाली, अभी नहीं, जब कहें तब। तो कितना इनका किरदार रहा होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ख़वातीन हमारी तारीख़ में ऐसी हैं जिनका तज़किरा वक्तन फ़वक्तन आएगा। इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो सीरीज़ लेक्चर चल रही है जुमे को, उसमें जिस ज़माने में जिस खातून का अहम किरदार हो उसको हम पेश करें, ताकि साथ साथ ये चीज़ चलती रहे। अब हमारी माएँ बहनें ये तय कर लें कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत करना, और अपनी तरबियत करने के लिए कौन सा किरदार चाहिए। फातिमा अल-फ़हरी का, खदीजतुल कुबरा का चाहिए, आयशा सिद्दीक़ा का चाहिए, फातिमा अल-फ़हरी का चाहिए, मरियम एस्ट्रोलेबी का चाहिए, या ये वाला चाहिए जो आपके सामने आ रहा है। इसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। सवाल जवाब के लिए आपके पास वक्फा है।
آپ کو کون سا کردار چاہیے آپ اپنے آپ طے کریں کہ یہ کردار پسند ہے یا وہ کردار اچھا تھا جس کردار میں پوری دنیا کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ ہماری مائیں بہنیں خواتین اس کے لیے کوشش کرتی تھیں، یا یورپ کا دیا ہوا یہ کردار چاہیے۔ اگر اس کردار میں بھلائی ہے تو پھر یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح سے انسان سب کچھ کھو کر کے دن بھر اس دوڑ دھوپ میں رہے، پھر رات میں آ کر کے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے۔ اس کے واسطے صرف خاتون نہیں بلکہ مردوں کی یکساں ذمہ داریاں بنتی ہیں، دونوں کی برابر کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کام بنے گا۔ سب سے پہلا کام ماں کی حیثیت سے اپنے لڑکے کے اوپر بھی اتنی توجہ کرنا چاہیے تاکہ لڑکا پڑھ کر کے وہ جب اسلام کو، اسلامی نظام کو اچھا سمجھے گا تو پھر اس کے پاس رہنے والی بیوی، اس کی تربیت میں رہنے والی بیٹی دن بھر جاب کے لیے اس طرح سے ماری نہیں پھرے گی کہ پورے دن اس طرح سے تھک کے آئے پھر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ وہ ممکن ہے کہ بسوں کی مالک بن جائے لیکن بس کی کنڈکٹر بن کر کے دھکے نہیں کھایا کرے گی۔ ہمیں وہ کردار نہیں چاہیے، ہمیں یہ کردار چاہیے کہ ہماری بچیاں فاطمہ فہری بنیں، مریم آسٹرولیبی بنیں، ہماری بچیاں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پہ چلیں اور خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات ہمارے سامنے اچھی طرح سے یاد رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کے لیے وقفہ ہے، مائک دیا گیا ہے، اس مائک کا استعمال کرتے ہوئے سوال کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہیلو، جی پوچھیے، آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے جی۔ آج کی آڈیو چاہیے تو نیچے وہاں پر بورڈ پر نمبر لکھا ہوا ہے 9845، اس نمبر کو نوٹ کر لیں اور واٹس ایپ سے میسج بھیجیں کہ آج کی آڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ آڈیو آپ کے شام تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ کل انشاءاللہ، ہاں تو شام تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مائک ہینڈل نہیں کر پا رہی کیا؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے 9845009632۔ اپنے نام کے ساتھ میسج بھیجیے گا، جو 9845 نمبر نوٹ کیا ہے نا، اپنے نام کے ساتھ، اور وہاں پر بورڈ پر ایک ریکویسٹ بھی لکھی ہوئی ہے، اس ریکویسٹ پر نظر رکھیں۔ یعنی اگر شہر میسور سے آپ ہیں تو ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب درس قرآن بھی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال میں پارٹیشن ہوتا ہے، ادھر کی طرف پردہ رہتا ہے، آپ وہاں پہ تشریف فرما رہیں گی۔ اور پہلے اور تیسرے جمعے کو ہر مہینے کی مغرب بعد اسلامک ہسٹری اور تھاٹس کا پروگرام چلتا ہے، اس میں پیرلل خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ جو تاریخ آتی رہے گی وہ بیان کی جائے گی۔ شہر میسور کی ہو تو وقت نکال کے ضرور اپنی اور اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کا کوئی سوال؟ خواتین، سوال آپ کی طرف سے نہیں تو آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں سے ایک سوال آ گیا ہے کہ ابھی ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ طلب العلم فریضۃ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت دونوں کے اوپر۔ تو یہاں سوال آیا کہ کس علم کے بارے میں ہے، دینی علم یا دنیاوی علم؟ ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں ہم بسا لیں کہ علم میں کوئی تفریق نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے علم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ علم صرف ایک ہی علم ہے، اور اس علم کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ تو وہ ہے کہ جو
इंसान को सिर्फ खाना, उड़ना, पहनना सिखाए, एक वो शाख है। दूसरी शाख वो है जो रब का फरमाबरदार बनाए और रब की मर्जी के मुताबिक चलाए। इस्लाम इस शाख की तायीद करता है कि रब का फरमाबरदार बनाए और रब की मर्जी के मुताबिक चलाए। तो इस इल्म को हासिल करने वाले को लाजमी तौर पर सबसे पहले अल्लाह के नाम यानी अल्लाह के दिए हुए हुक्म, अहकामात और दीन को समझने की तरफ तरगीब दिलाता है, और साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, असरी उलूम को भी पढ़ने की तरफ लाजमी तौर पर तरगीब दिलाता है, क्योंकि यही इल्म कुरान मजीद से साबित है। उसके अलावा इल्म में दुनियावी इल्म और दीनी इल्म की कोई तफरीक नहीं है। हम आलिम हैं, हम वजाहत कर रहे हैं, हम आलिम हैं, इसकी वजाहत हम कर रहे हैं, और इसको आप कुरान मजीद में भी देख सकते हैं। और किसी भी मुअक्कर आलिम ने, जो भी हमारे मर्जे में है आलिम ने, किसी भी आलिम ने इसकी तफरीक नहीं किया है। सिर्फ इस बात की तफरीक करते हैं कि इल्म हासिल करने का जरिया सिर्फ अपना पेट भरना है, सिर्फ अपना पेट भरना है तो वो दुनियावी इल्म कहलाएगा। यानी अगर कुरान भी पढ़ करके कोई ये चाहता है कि हम सिर्फ फातिहा कर करके कमाएंगे, कुरान पढ़ने का हमारा मकसद है कि हम इसाले सवाब में जाएंगे तो हमें कपड़ा मिलेगा, तो वो दीनी इल्म हासिल करने वाला शख्स नहीं है। इस्लाम इससे मना करता है। अगर एक शख्स डॉक्टर इंजीनियर बनता है इसलिए कि हम अवामुन्नास की खिदमत करेंगे, तो वो उसका डॉक्टर इंजीनियर बनना दीनी हो जाएगा। तो तफरीक इस एतबार से है, मफहूम के एतबार से कोई तफरीक नहीं है। इल्म कहते हैं उसको है जो अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अल्लाह के बंदों के काम आने वाली चीज़ हो, वो इल्म है। हमारे ख्याल से पहला सेशन है, इसलिए सवालात नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। आप सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए से भी पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह कभी और आप लोगों को बुलाया जाएगा तो उसमें कुछ फीडबैक लेकर के चीज़ें भी पेश की जाएंगी कि कुछ मामलात हो सकता है कि इज्तिमात में सारी बातें आती हों, औरतों के मामलात की तफसीलात तो इज्तिमात में आ जाएंगी। आपको कैसा लगा, और आप इस उन्वान पे अगर मज़ीद कुछ और